دل سے ہزار بار مدینہ تجھے سلام۔ اللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام تعریف و توصیف، حمد و ثنا اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور تاجدار مدینہ، تاجدار انبیاء، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں عقیدتوں، ارادتوں اور نیاز مندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزت و تکریم کے لائق جلوہ فراز مقتدر علماء، معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اسلامی سال کا یہ پہلا بابرکت مہینہ ہے اور اس کا آغاز قربانی سے ہوتا ہے اور اسلامی سال کا آخر وہ بھی قربانی پہ ختم ہوتا ہے۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ سال کا آغاز اور انجام قربانی سے شروع ہو کے قربانی پہ ختم ہوتا ہے۔ دوستو، ایک بات یاد رکھیے گا، یہ اللہ کی عادت ہے۔ اللہ جس کو جتنا بڑا مقام عطا فرماتا ہے، اس کو پھر اللہ آزمائش کی اتنی بڑی راہ سے بھی گزارتا ہے۔ یاری تیری سونا پر ازمائشاں تیریاں اگ، سونا پر کھیا جامدائے نال اگاں دے لگ۔ جس کو جتنا بڑا مقام ملتا ہے اسے آزمایا بھی جاتا ہے۔ میرے نبی کے نواسے اور ان کا پورا خاندان، جنہوں نے دشت نینوا کو میدان کربلا بنایا، اپنی جان دے کے اسلام کی آبرو بچائی۔ امتحان بہت بڑا تھا، لیکن اعزاز شرف بھی کتنا بڑا نصیب ہوا۔ قیامت تک کے لیے حسین ابن علی کا نام زندہ ہے، باقی ہے اور باقی رہے گا۔ یزید کا نام بھی مٹ گیا، گالی بن گیا۔ تو جنہیں اللہ عزت دیتا ہے انہیں پھر آزماتا بھی ہے۔ میں اپنی بات کربلا تک لے آؤں گا۔ میں آزمائش کی کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اس پہ ہم نبیوں کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے دیکھیں۔ اگر ان کے سروں پہ نبوت کے تاج ہے تو اللہ نے انہیں آزمایا بھی بہت زیادہ ہے۔ جتنا بڑا منصب اتنی بڑی آزمائش ہے۔ اگر سر پہ نبوت کا تاج ہے تو امتحان کتنے کڑے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور آپ کی معیشت بڑی مضبوط تھی۔ 40,000 بکریوں کا ریوڑ رکھتے تھے، 40 باغ تھے، 400 غلام تھا اور چاند جیسے اللہ نے 12 بیٹے بھی عطا فرمائے تھے۔
اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے نبی سے کہو کہ آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو آپ فرماتے جے سونا میرے دکھ وچ راضی تو میں سکھ نو چلے ڈاواں، کہا آنے والی ہر آزمائش پہ صبر کروں گا۔ آپ ممبر پہ جلوہ فراز ہیں اور تا حد نظر آپ کے حواری ہیں اور ان سے محو کلام تھے۔ اچانک ایک غلام دوڑا دوڑا آیا اس حال میں کہ اس کا سانس پھولا ہوا تھا، اور آ کر کے اس نے کہا حضرت غضب ہو گیا، 40,000 بکریوں کا ریوڑ پانی کی بپھرتی موجیں بہا کے لے گئیں۔ آپ نے صبر کیا۔ ابھی اس کی بات ختم نہیں ہوئی کہ ایک اور آیا، اس کی حالت بھی اسی طرح تھی کہ سانس پھولا ہوا ہے، اور کہتا ہے حضرت غضب ہو گیا، 40 باغ ہوا کا تیز جھونکا آیا اڑا کے لے گیا۔ آپ نے اس پر بھی صبر کیا۔ اچھا ایسا نہیں ہوا کہ درمیان میں 6 ماہ کا وقفہ ڈال لیا گیا ہو کہ اگلا امتحان 6 ماہ بعد لیا جائے گا۔ دیکھیے 40,000 بکریاں بہت بڑا نقصان ہے، 40 باغ بھی چلے گئے، درمیان میں 6 ماہ کا وقفہ نہیں ڈالا گیا، امتحان ایک وقت میں سارے لیے گئے۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی کہ تیسرا آیا۔ بھائی جان جو تیسرا آیا نا، وہ خبر سن کے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اس نے آگے کہا کہ غضب ہو گیا کہ آپ کے 12 بیٹے کسی کے ہاں مہمان بنے، مکان کی چھت گری اور آپ کے 12 کے 12 بیٹے شہید ہو گئے۔ کلیجہ منہ کو آتا ہے بھائی جان یہ خبر سن کے۔ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک من کا قرار کہتے ہیں، اولاد اسائے پیری ہوتی ہے، بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے، ایک بھی نہیں بچا، سارے شہید ہوئے، آپ نے اس پر بھی صبر کیا۔ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی کہ آپ کے بدن پہ زخم آئے، شہر والوں نے شہر سے نکال دیا، اور زخم اتنے آئے کہ زبان چاٹنے لگے۔ تو یہاں پھر اللہ کے نبی گویا ہوتے ہیں، شکوہ نہیں کیا۔ شکوہ ہم لوگ کرتے ہیں زندگی میں، اگر کوئی امتحان آ جائے نا تو ہم کہتے ہیں یا اللہ سارے دکھ ساڑھے واسطے ہی نے، ساریاں آزمائشیں ساڑھے واسطے ہی نے، ہم شکوہ کرتے ہیں۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اہل اللہ ہوتے ہیں، وہ راضی بر رضا رہتے ہیں، محبت والی زبان بولی۔ کہا مالک 40,000 بکریوں کا ریوڑ پانی کی بے رحم موجیں بہا کے لے گئی، میں نہ بولا۔ 40 باغ ہوا کا تیز جھونکا اڑا کے لے گیا، اے اللہ میں نہ بولا۔ میرے چاند جیسے 12 پتر شہید ہوئے، اے اللہ میں نہ بولا۔ شہر والوں کی بے وفائی کا تذکرہ کیا کہ مجھے شہر سے نکال دیا گیا، اے اللہ میں پھر بھی نہیں بولا۔ اور مالک دیکھ میرے انگ انگ میں زخم آئے، میرے جسم کی بوٹیاں ٹوٹ کے زمین پہ گری، اللہ میں پھر بھی نہیں بولا۔ لیکن میری تجھ سے ایک درخواست ہے کہ میری اس زبان کو محفوظ رکھنا، وہ اس لیے کہ یہ زبان تیرا نام لیتی ہے، یہ زبان تیرا تذکرہ کرتی ہے۔ اٹھ دی بیندی ٹر دی پھر دی، ستے آتے جاگ دی، نام جپ دی رو تے کھپ دی، ویہ سر اس راگ دی، نام جپیاں قرب ملدا، نام دی کر پوری سام، شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی۔ جنہیں بھائی جان عزتیں ملتی ہیں انہیں آزمایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، یہ دونوں باپ بیٹے ہیں، دونوں کی پیشانی میں نبوت کا نور ہے۔ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا، اس کی زوجہ، اس کی منکوحہ بھانج ہوئی، تو اس کو خوف پیدا ہوا کہ کہیں بادشاہ مجھے اپنے دربار سے نکال نہ دے اور میں بڑھاپے میں کہاں دھکے کھاتی پھروں گی۔ تو اس کے ذہن میں ایک تجویز آئی کہ اس نے پہلے بھی کسی سے نکاح کیا تھا، اس سے اس کی ایک بیٹی تھی، اس نے بادشاہ کو پیشکش کی کہ میری بیٹی سے نکاح کر لو۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں وقت کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اس کا فتویٰ لوں گا، جو وہ ارشاد فرمائیں گے میں اس پہ عمل کروں گا۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام فرماتے میری شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، وہ تیری بیٹی ہے، نکاح نہیں ہو سکتا۔ آ کے فتویٰ دیا، بتایا، تو وہ بڑھیا آگ بگولا ہوئی، انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے اس دن یہ ارادہ کیا کہ میں حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اس کا بدلہ لوں گی۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے بادشاہ کو شراب پلائی،
بیٹی کو سجا سوار کے اس کے سامنے کھڑا کیا. بادشاہ ہوس کی آگ بجھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے. شراب جب بندہ پی لیتا ہے تو پھر تقدس مآب رشتوں کا حیا بھی بھول جاتا ہے. بسا اوقات تو بہن کے بستر میں گھس جاتا ہے. تو وہ جو فتویٰ لے کے آیا ہے وہی ہاتھ ہوس کے لیے آگے بڑھاتا ہے, وہ پیچھے کھینچ لیتی ہے. اس نے کہا اتنی دیر تک یہ قریب نہیں آئے گی جتنی دیر تک یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کے میرے سامنے نہیں رکھتے. اس نے فوج کو حکم دیا کہ یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ دو. تو وہاں قوم کے بوڑھے لوگ بیٹھے تھے. انہوں نے کہا کہ بادشاہ تم اتنے متکبر نہ بنو, تم یہ نہیں جانتے کہ اس کا بھی بوڑھا باپ زندہ ہے اور وہ مستجاب الدعوات ہے, اگر اس کے بوڑھے ہاتھ اٹھ کے تو تیرے پلے کچھ نہیں بچے گا. تو اس نے فوج کو کہا کہ زکریا علیہ السلام بھی جہاں ملتے ہیں انہیں بھی شہید کر دو. پھر قوم اللہ کے نبی کے پیچھے دوڑ رہی ہے. یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ دیا گیا. یہ مشورہ دیا گیا کہ اگر خون زمین پہ گرا نا تو زمین ساری زندگی گھاس نہیں اگائے گی. مشورہ یہ طے پایا کہ خون کو کنویں میں بہا دو اور سر کو تشتری میں رکھ دو. اور زکریا علیہ السلام نے ایک درخت میں پناہ لے لی. وہاں پلو باہر رہ گیا تو شیطان بھی وہاں انسانی روپ میں آ ٹپکا. اس نے کہا جس شخص کی تلاش میں تم ہو وہ اس درخت میں گھس گئے ہیں. تو وہ پریشان ہوئے کہ اب ہم انہیں یہاں سے نکالے کیسے. انہوں نے کہا کہ تمہیں مشورہ میرا ہے, تمہیں قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. کہا آرا لاؤ اور آرا چلاؤ اور اس درخت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دو. بھائی جان آرا لایا گیا, آرا چلایا گیا, اور جب آرا سر کی چوٹی پہ آیا نا تو اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے نبی سے کہو کہ اگر آپ نے سی بھی کی تو صابروں کی فہرست سے نام خارج کر دیا جائے گا. زخم پہ زخم کھا کے جی, خون جگر کے گھونٹ پی, آہ نہ کر لبوں کو سی, یہ عشق ہے دل لگی نہیں. تو جنہیں عزتیں ملتی بھائی انہیں آزمایا جاتا ہے. میرے اور آپ کے آقا مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں. حضور کا فخر ہے کہ حضور نے سر کی آنکھوں سے رب کا جمال دیکھا ہے. بہت بڑا اعزاز ہے. اور میرے نبی کی زندگی میں امتحان آزمائشیں کتنی آئیے سنتے چلیے اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے. شکم مادر میں ہے کہ آپ کے سر سے آپ کے والد گرامی کا سایہ اٹھا لیا گیا. یہ اس وقت ہوا جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کے کچھ عرصہ بعد تجارت کے لیے ملک شام گئے اور وہاں سے واپس عبد المطلب کے ننہال یثرب آئے. یثرب بیماریوں کا گھر تھا کہ آئے اور بیمار ہو گئے. قافلہ ٹھہر گیا چند دن کے جناب کی طبیعت بحال ہو تو ہم انہیں ساتھ لے چلے, لیکن طبیعت دن بدن بگڑنے لگی. مجبوراً قافلہ مکہ چلا گیا اور تھوڑے دن بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. اور یہ خبر عبد المطلب کے خاندان پر بجلی کی طرح گرتی ہے. اور میں سیدہ آمنہ کے جذبات کو کیا بیان کروں, انہوں نے تو ابھی اپنے ماہ تمام کو جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا اور ان کا جی چاہتا تھا کہ میں اڑ کے یثرب چلی جاؤں, مٹی کے اس تودے کو دیکھوں اور اس کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناؤں. لیکن جس امانت کا آپ کو امین بنانا تھا اس کی حفاظت کے ذمہ نے حضرت آمنہ کو روک لیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں آئے نہیں کہ سر سے باپ کا سایہ اٹھا لیا گیا. آپ در یتیم پیدا ہوئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال ہوئی, چلنے پھرنے کے قابل ہوئے, سفر کی صحبتیں سہنے کے لائق ہوئے. تو سیدہ آمنہ نے اپنے من کی کہانی اپنے سسر عبد المطلب سے کہہ ڈالی کہ 6 سال جدائیوں میں گزار دیے, اگر آپ رخصت عنایت فرمائے تو آرزو رکھتی ہوں کہ اس خاک کو آنکھوں کا سرما بنا لوں. آپ نے اجازت دی اور ساتھ ایک خادمہ جن کا نام ام ایمن بتایا جاتا ہے انہیں ساتھ بھیج دیا گیا. یہ 3 نفوس مکہ سے یثرب آئے, 1 مہینہ یا اس سے کچھ دن زیادہ کم ٹھہرے اور پھر وہاں سے واپس تشریف لے آتے ہیں. وہاں سے آنے کا سبب یہ تھا کہ جو بھی آتا حضور کو دیکھتا, پیشانی میں نبوت کا نور دیکھتا تو برملا کہتا کہ یہ تو اس امت کا نبی ہے. سیدہ آمنہ فرماتی دل میں خوف پیدا ہوا کہ کہیں یہ میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گزن نہ پہنچائے. فرمائے اس خوف نے مجھے مجبور کیا کہ میں واپس مکہ چلے جاؤں. آپ فرماتی میں نے سفر شروع کیا, آدھا سفر طے ہو گیا بھائی, آدھا سفر ابھی باقی تھا. ابوا نامی ایک گمنام بستی آتی ہے جہاں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آ کر کے رک جاتی ہے.
بخار نے آ گھیر لیا، تلخ تھا جس نے سیدہ آمنہ کی جان لے لی۔ وقت رخصت ام ایمن سے کہا کہ بہن میرے بیٹے محمد کو باحفاظت عبد المطلب تک پہنچا دینا۔ حضور کو قریب بلا لیا، ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور ہے، ماں بیٹے میں کھپ سی جاتی ہے، دو ایک باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں خاموش ہو جاتی ہیں، سو جاتی ہیں۔ کہتی بیٹا کل حی میت کل جدید بال کل کبیر یفنا وانا میتۃ وذکر باق وولدت طہرا۔ فرمایا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے۔ فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا، اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، موتی فضا میں بکھر گئے۔ حضور ماں سے لپٹے اور لپٹ کے روئے اور پھر اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی، اس پہ آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا۔ جہاں تک ماں نظر آتی رہی حضور پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں۔ میں نے سیدہ آمنہ کے مزار کی 2 دفعہ زیارت کی ہے، یہ مدینہ سے 350 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، مقام بدر سے 85، مستورہ سے 25۔ میں پہلی دفعہ جب وہاں حاضر ہوا رات 1:45 بجے، ماحول خاموش تھا، ہوا کا کہیں سے کوئی ایک جھونکا نہ آیا، لیکن جب سیدہ آمنہ کے قدموں میں جا کے کھڑے ہوئے یقین جانیے ایسا لگا کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے ہی کھول دیے ہوں۔ آج بھی جنت سے ٹھنڈی ہوائیں سیدہ آمنہ کو سلام کرنے آتی ہیں۔ ام ایمن کہتی حضور کو لے کے میں پہاڑ سے نیچے آئی اور پیچھے پلٹ کے دیکھا تو حضور ساتھ نہیں تھے۔ فرماتی میں دوبارہ پھر پہاڑ پہ چڑھی تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتے ہو کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ ام ایمن کی جان نکل گئی، حضور کو سینے سے لگا لیا۔ آقا فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے۔ ایک صحابی کسی کو آر دیتے ہوئے کہہ رہے تھے یا ابن السودائی، او کالی ماں کے بیٹے، تو حضور جلال میں آگے 3 دفعہ تکرار سے فرمایا لقد طفح الکیل، کہ پیمانہ چھلک گیا، پیمانہ چھلک گیا، پیمانہ چھلک گیا۔ فرمایا کسی گوری رنگت والی ماں کے بیٹے کو کالی رنگت والی ماں کے بیٹے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ فرمایا ہاں اگر ہے تو وہ تقویٰ ہے، اور ساتھ فرماتے مجھے جس نے جنم دیا وہ گوری رنگت والی اور جس نے میری پرورش کی وہ کالی رنگت والی۔ آقا فخر سے فرماتے ہیں کہ میں محمد بیک وقت توماؤں کا تنہا بیٹا ہوں۔ 6 سال کی عمر ہوئی تو ابوا کی گمنام بستی میں سیدہ آمنہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاتی ہیں، اور یہ 3 نفوس تھے اب 2 ہیں۔ واپس مکہ آئے اور عبد المطلب کے حوالے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد کیا، اور پھر وہ غم کی ساری داستان کہہ سنائی کہ کیسے حضور سے ماں بچھڑی اور کیسے کالے پتھروں کی قبر بنی اور کیسے یہ بچھڑتے ہوئے وہ آنسو برسے۔ پھر کفالت کا ذمہ آپ کے مہربان دادا نے لیا، بڑی محبت دی، کھانا کھاتے ہیں، ساتھ بٹھاتے ہیں، سوتے ہیں، پہلو میں لٹاتے ہیں۔ ذل کعبہ عبد المطلب کی مسند بچھتی تھی جس پر بیٹوں کو بیٹھنے کی جرت نہیں تھی، لیکن حضور لاڈلے بڑے تھے، دادے کی مسند پر بیٹھ جاتے، بے پناہ محبت پیار وصول کیا۔ پھر اللہ کا حکم آیا کہ جناب عبد المطلب بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، آپ نے بھی جان جانے آفرین کے سپرد کی۔ لیکن جب دادا جان بچھڑے تو کہانی بڑی عجیب تھی۔ جنازہ مکے کے بازار سے گزر رہا ہے، آگے آگے جنازہ ہے اور پیچھے پیچھے میرے رسول ہے، اور حضور اپنے دادا کی جدائی میں مکے کی کبھی اس دیوار سے تو کبھی اس دیوار سے لپٹ کے روتے ہیں۔ اللہ جس کو عزت دیتا ہے نا بھائی انہیں آزماتا ہے۔ ابھی آئے نہیں دنیا پہ، شکم مادر میں ہے، باپ نہیں، 6 سال کی عمر میں ماں نہیں، 8 سال کی عمر میں دادا جان نہیں، اور پھر کفالت کا ذمہ آپ کے چچا جناب ابو طالب نے اٹھا لیا۔ یہ بھی بڑے مہربان تھے، کھانا کھاتے ہیں، ساتھ بٹھاتے ہیں، سوتے ہیں، پہلو میں لٹا لیتے ہیں۔ جناب ابو طالب کثیر العیال تھے اور آپ کی معیشت کچھ زیادہ مضبوط نہیں تھی۔ میں نے حضور کا بچپن پڑھا ہے، حضرت حلیمہ فرماتی کہ حضور کو بچپن میں اگر بھوک لگی بھی ہوتی نا تو کبھی بھوک کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ معذرت سے کہوں گا ناراض نہ ہوئیے گا، ہم بچے نہیں بڑے ہو گئے ہیں، اب بڑھاپے کی طرف سفر ہے، ہمیں وقت پہ کھانا نہ ملے تو ہم گھر کے برتن توڑ دیتے ہیں، خواتین پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، لیکن میرے رسول کا بچپن اتنا شاندار ہے، بھوک لگی بھی ہوتی تو کبھی بھوک کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ چچا نے بڑی محبت دی، میرے نبی پروان چڑھے
اور پھر اللہ کا حکم آیا کہ آپ کوہ صفا پہ چڑھیے اور اس قوم کو لا الہ کی دعوت دیجیے. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ کی دعوت دی. جن کی قسمت میں ہدایت تھی وہ حضور کے معاون مددگار بنے, اور جو ازلی بدبخت تھے وہ دوسری صفوں میں کھڑے ہو گئے. اسلام کی روشنیاں, اسلام نشو نما پانے لگا. مخالفین دوسری صفوں میں ہیں اور فرد واحد سے اسلام پھیلنے لگا. اور پھر ہوا کیا کہ مکے کے حالات بھی بڑے تلخ نکلے کہ مکہ والوں نے پتھر بھی, مکہ والوں نے جو ہے نا وہ کانٹے بھی بچھائے, اوجریاں بھی پھینکی, انہوں نے گڑھے بھی کھودے, انہوں نے آوازیں بھی کسیں, انہوں نے سیٹیاں بھی بجائیں. کتنے دکھ مکہ والوں نے دیے. عام الحزن بھی آیا حضور کی زندگی میں, وہ غم کا سال جس میں آپ کے شفیق چچا اور آپ کی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا, اور میرے رسول گھر میں ہی لگ کے بیٹھ گئے. لیکن پھر کار نبوت کی ذمہ داریاں حضور کو میدان عمل میں لے آتی ہیں تو لوگوں کے رویے انتہائی تلخ کے میں نے عرض کیا. انہوں نے گڑھے کھودے, کانٹے بچھائے, اوجریاں پھینکی, گالیاں دیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ 3 سال شیب ابی طالب میں بھی محصور رہے جہاں سوشل بائیکاٹ ہوا. ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہوتا ہے تو بچے روتے ہیں, اور مائیں منہ پہ تھپڑ نہیں مارتی, منہ پہ ہاتھ نہیں رکھتی, بس اتنا کہتی کہ اگر تمہارے رونے کی آواز کافروں نے سنی تو وہ تمہارے نبی محمد کو تانے دیں گے. بچے خاموش ہو جاتے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے پتے کھا کھا کے گزارا کیا. میں نے ایک صحابی کا بیان پڑھا, وہ کہتے ہیں گیلی جگہ پہنچا, اتنی سخت بھوک لگی ہوئی تھی, نہ جانے وہ کیا تھا, اٹھایا اور کھا لیا. آج تک مجھے یہ خبر نہیں کہ وہ چیز ہے کیا تھی. ان راہوں پہ چلنے والوں کو بھائی جان آزمایا جاتا ہے, دکھوں سے دوچار کیا جاتا ہے. اللہ کے رسول کی زندگی میں کتنے دکھ آئے. حضور مکہ سے طائف چلے گئے کہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, میں انہیں اپنی بات سناتا ہوں. طائف والوں نے بھی دعوت کو مسترد کیا. انہوں نے کہا نبوت یتیموں کے گھروں میں آنا تھی. حضور فرماتے میں آیا, میں نے تمہیں اپنی بات سنائی, یہ تمہاری قسمت کی اسے قبول نہ کیا. آقا فرماتے میرے پہ ایک مہربانی کرنا کہ میرے آنے کی خبر مکہ کے لوگوں کو نہ دینا, وہ مجھے زیادہ دکھ دیں گے. انہوں نے کہا ہم تو اس کی تشہیر کریں گے. سنیے دوست, حضور مکہ سے طائف سے مکہ کی طرف آنے لگے. یہ 1 گھنٹے کا سفر ہے وہاں سے. جب حضور طائف کے بازار سے گزرنے لگے تو ان لوگوں کے رویے کیا ہے. 2 رویا کتارے ہیں, اوباش لڑکے ہیں, ہاتھوں میں پتھر ہیں. میرے نبی فرماتے میں قدم اٹھاتا ہوں تو وہ میرے پاؤں پہ پتھر مارتے ہیں. مجھے درد ہوا تو میں درد کی شدت کی وجہ سے زمین پہ بیٹھ گیا. وہ نالائق آگے بڑھے, حضور کو کندھوں سے پکڑا, کھڑا کیا اور پھر چلنے پہ مجبور کیا گیا. حضور دوسرا قدم اٹھاتے ہیں تو دوسرے پاؤں پہ پتھر مارا جاتا ہے. جوانوں, اس دین کی بنیادوں میں پیغمبر کا خون ہے. دین بڑی محنت سے پھیلا ہے. میں اوکاڑا ایک جگہ خطاب کر رہا تھا تو کچھ لوگ مجھ سے ناراض ہو گئے. میں نے برملا برجستہ یہ بات کی کہ دین حجروں میں بیٹھ کے نہیں پھیلا, نذرانے وصول کر کے نہیں پھیلا, دین ہاتھ چما کے نہیں پھیلا. دین بڑی محنت سے پھیلا ہے, دین جستجو سے پھیلا ہے, دین تبلیغ سے پھیلا ہے. محمد عربی پیغام حق لے کے گئے تو انہوں نے پتھر مارے, انہوں نے کانٹے بچھائے, کتنے دکھ دیے, اور عرض کیا گیا نا کہ ان کے لیے بد دعا کر دیجئے. حضور فرماتے میں رحمت بن کے آیا, زحمت بن کر نہیں آیا. یار وہاں ایک جملہ ارشاد فرمایا جو علماء کے لیے تھا, مبلغین کے لیے تھا. آقا فرماتے مجھے ان کی نسلوں سے امید ہے کہ وہ میرے ساتھ چلیں گے. بعض اوقات ہوتا ہے ایسے کہ ہم مسجد میں آتے ہیں تو ہمارے مزاج کے لوگ نہیں ہوتے. جس کی گھر میں نہیں چلتی مسجد میں ضرور چلتی ہے, تو ہم بعض اوقات دل برداشتہ بھی ہو جاتے ہیں کہ یار ایڈی بھی کیڑی گال ہے, ہمیں تو سجدے سے غرض ہے, یہاں نہیں تو وہاں سے کام نہیں کرنا ہے نا, ڈھیلم لگا نہیں تو ہم ببال والا چلے جائیں گے. بعض کا مزاج بگڑ جاتے ہیں. لیکن یہ فرمان میرے رسول کا روشنی دیتا ہے علماء کو, اگر یہ نہیں تو ان کی نسلوں پہ محنت کرو, وہ تمہارے ساتھ تمہارے معاون مددگار بنیں گے. تاریخ گواہ ہے صاحب, اسی بستی سے ایک جوان اٹھا تھا. جب ہمارے یہاں سندھ میں ایک نہید نامی بیٹی کے سر سے دوپٹہ کھینچا گیا تو اس نے یا علی الحجاج کہا. حجاج تاریخ کا کوئی قابل ذکر انسان نہیں گزرا, بہت بڑا بدماش گزرا ہے. اس کے ہاتھ ہزاروں لوگوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں. اس سماج کا بدماش آدمی کھڑا ہو گیا. اس نے کہا بہن میں حاضر ہوں, اور اس نے پھر اپنے بھتیجے, اپنے داماد جس کی عمر 17 سال ہے, اس کو یہاں بھیجا, اور اس نے ہندوستان کے تخت و تاج کو رونتا ہوا یہاں آیا اور اس برہنہ سر بیٹی کے سر پہ عزت کی ردا رکھی, اور وہ یہاں 4 سال گزار کے گیا. مکران سے ملتان تک سفر کیا. اس نے اپنے کردار سے, اپنے اخلاق سے 1 لاکھ انسانوں کو محمد عربی کا کلمہ پڑھا کے چلا گیا تھا. اس شخصیت کا نام محمد بن قاسم بتایا جاتا ہے.
فرمایا مجھے ان کی نسلوں سے امید ہے کہ وہ میرے ساتھ چلیں گے۔ بھائی جان، جنہیں عزتیں ملتی ہیں وہ آزمائے جاتے ہیں۔ آئے نہیں تو باپ نہیں، 6 سال کی عمر ہے ماں نہیں، 8 سال کی عمر ہے دادا نہیں، عام الحزن شیب ابی طالب، مکہ کی تلخیاں اور طائف کے پتھر، اتنے دکھ حضور کی زندگی میں۔ ہم پڑھتے ہیں حضور کی زندگی میں ایک خوشی کا ساسامہ تھا۔ حضور کی گود میں 2 بچے تھے، ایک کا نام ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور ایک بچے کا نام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور دونوں بچوں سے محبت فرما رہے ہیں، کبھی ابراہیم کی گال تھپکاتے ہیں تو کبھی امام حسین کی گال تھپکاتے ہیں۔ اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا کہ میرے نبی کو کہو کہ دونوں میں سے ایک کو رکھ لو، ایک کو اللہ مانگ رہا ہے۔ کتنا مشکل مرحلہ ہے بھائی، ایک طرف بیٹا اور دوسری طرف بیٹی کا بیٹا۔ میرے رسول اپنا بیٹا پیش کر دیتے ہیں، اور پھر حسین ابن علی سے میرے رسول کی محبتیں کتنا پیار کیا، کبھی کندھوں پہ سوار کرتے ہیں، کبھی حسین کی زبان کو چوستے ہیں، کبھی فرماتے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، کبھی فرماتے اللہ میں پیار کرتا ہوں تو بھی پیار فرما، جو حسین سے پیار کرے اللہ تو اس سے پیار فرما۔ انہیں جنتی جوانوں کا سردار کہا گیا۔ تو امتحان پھر آ گیا کہ میرے نبی سے کہو کہ آپ کے اس نواسے کو کربلا کے اندر شہید کر دیا جائے گا۔ کربل کی مٹی دی گئی، جب یہ خون بن جائے تو جان لیجئے گا کہ آپ کا نواسا شہید ہو گیا۔ پھر ام سلمہ تک وہ مٹی پہنچی، اور پھر 60 ہجری کو یزید تخت نشین ہوا۔ بات کو آگے بڑھا لیتے ہیں، اور اس نے ولید کو پیغام بھیجا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے میرے لیے بیعت لو۔ اس نے رات کی تاریکی میں امام حسین کو طلب کیا، اور امام جانتے تھے کہ اس وقت میں ولید ملاقات نہیں کرتا کسی سے، بات خطرے سے خالی نہیں، دوستوں سے مشورہ چاہا۔ تو مشورے میں یہ بات طے پائی کہ آپ تشریف لے جائیے گا، اور کچھ احباب وہ باہر کھڑے ہوں گے، اگر حالات مناسب نہ ہوئے تو آپ آواز دیجئے گا، ہم دارالعمارت کی دیواریں پھیلان کے اندر آ جائیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید سے جا کے ملاقات کی۔ ولید نے بتایا کہ کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا ہے، اور اب اس کا بیٹا یزید جو ہے وہ تخت نشین ہے، ولی عہد وہ بنا ہے، اور وہ بیعت کے لیے کہہ رہا ہے۔ تو امام فرماتے میرے جیسا شخص چھپ کے بیعت نہیں کر سکتا۔ آپ واپس آنے لگے تو مروان بن حکم وہ نائب تھا، وہ پاس کھڑا تھا، اس نے کہا کہ اگر یہ شخص چلا گیا تو اس پہ قابو پانا مشکل ہوگا، ابھی فیصلہ لو، بیعت کرتے ہیں ٹھیک، نہیں تو سر کاٹ کے دمشق میں یزید کی بارگاہ میں بھیجو۔ جب یہ بات کی تو ایسا نہیں ہوا کہ امام نے تیز قدموں سے وہ وہاں سے باہر آ گئے ہوں، انہی قدموں سے واپس پلٹے۔ فرمایا کیا بولا؟ کہا ہم آپس میں کوئی بات کر رہے تھے۔ فرمایا میں نے سن لیا ہے، اور پھر 2 ٹوک فیصلہ دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یزید فاسق ہے، فاجر ہے، میں حسین اس کی بیعت سے انکار کرتا ہوں۔ 2 ٹوک بات کی اور گھر آئے، اور اپنی بہن زینب سے کہا کہ اب حالات ہمارے بس میں نہیں، یزید تخت نشین اور وہ بیعت کے لیے کہہ رہا ہے، اور میں نے اس کی بیعت کرنی نہیں، اور وہ رد عمل کے طور پہ یہاں فساد چاہے گا، جھگڑا چاہے گا، اور میں شہر مدینہ کو خون سے لالا زار نہیں کرنا چاہتا۔ حکمت یہی ہے، تقاضا یہی ہے کہ ہم اس شہر محبت کو چھوڑ کے مکہ چلا جائیں۔ یہ بہن سے بھائی مشورہ لے رہا ہے، اللہ اکبر۔ پھر مدینہ کو چھوڑ کے یہ لوگ مکہ چلے گئے۔ مجھے بتائیے گا مدینہ چھوڑنا آسان ہے؟ 8 دن کے لیے ہم جاتے ہیں عمرہ کے لیے، تو جب 8 دن کے بعد واپس آتے ہیں نا، یہ ان سے پوچھو جو وہاں سے واپس پلٹتے کتنا مشکل ہوتا ہے مدینہ چھوڑنا۔ صرف 8 دن کے لیے جانے والا جب پلٹتا ہے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے آتا ہے۔ ہمارے ایک ملنے والے پوچھا گیا کہ حضرت سناؤ، آپ مکہ بھی گئے ہو، مدینہ بھی گئے ہو، تو 2 لفظوں میں کہانی سناؤ۔ تو وہ کہتے کعبۃ اللہ پہ پہلی نظر مشکل ہے، اور روضہ رسول پہ آخری نظر بڑی مشکل ہے۔ مدینہ سے پلٹنا بہت مشکل ہے۔ میرے ایک ٹیچر ہیں سلیم دلاوری، حفیظ طائب کے وہ شاگرد ہیں، صف اول کے شعراء میں ان کا شمار ہے، اچھا لکھتے ہیں، اچھا سوچتے ہیں۔ وہ
تخیلات میں خود کو کھینچ کے در حبیب تک لے چلتے ہیں. بڑی کیفیات میں لکھا انہوں نے, اور کبھی کبھی تو آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں یہ کلام سنتے ہوئے. تو وہ بہت خوب کہتے ہیں, جنہوں نے نہیں دیکھا یہ ان کی کیفیات ہے, جو دیکھ آئے ہیں وہ تو بار بار کی آرزو رکھتے ہیں نا, اور جنہوں نے نہیں دیکھا وہ خود کو کیسے در حبیب تک لے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں آساں دے بوئے کھل دے, درداں دے ورکے تھل دے, دکھاں دے چکڑ چل دے, اکھاں چو ہنجو ڈل دے, لوں دا سینہ پاڑ دے, آقا جی دل نو ساڑ دے, غوطے تے غوطہ کھا رہے ہیں, وہماں چ ڈبدا جا رہے ہیں, دسیاں نہ چننا تاریاں, رائیاں تو پچھ پچھ ہاریاں, جتھے خدا دا نور ہے وہ شہر کنی دور ہے, سوچا پکاندا جاونا, من وچ بٹھاندا جاونا, نقشے پکاندا جاونا, کر لے کرینا انج دا, ہونا مدینہ انج دا, ویلے نے ڈاڈے یا نبی, پلے نہیں ساڈے یا نبی, بیٹھے دراڈے یا نبی, امتی تو ہاڈے یا نبی, ہجراں دے پھنیر شوک دے, مڑ مڑ کے اے حقوق دے, آون مرادہ پک کے, قسمت لے جاون تھک کے, سونا مدینہ تک کے, بہ جاواں جس دم تھک کے, ٹھنڈی ہوا جے وگ جائے, اکھ ذرا چاہ کے, خواباں چ پھیرا پا کے, آقا اے آکھن آ کے, راواں دی سختی جھل کے, آئے او دوروں چل کے, الفت دے ڈابو تر کے, ہو کے سلیم بھر کے, دل نو آنند آ گیا, سانو پسند آ گیا. یار کوئی کہتا ہے کرم فرماؤ ساڈے دے, حبیبی یا رسول اللہ, مدینے آن نہیں دیندی غریبی یا رسول اللہ. جنہوں نے نہیں نہ دیکھا یہ کیفیات ان کی ہے, جو دیکھ آئے ہیں وہ بار بار کی آرزو رکھتے ہیں. حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑا بھائی جان, بچپن, لڑکپن, جوانی, بڑھاپا, 56 سال عمر ہے, جہاں زندگی کی بہاریں گزری, اس شہر کو چھوڑنا اتنا ہی آسان تھا, لیکن چھوڑ دیا اس دین کی بقا و احیا کے لیے. آپ نے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر آ کر کے سلام کیا, جنت البقیع میں ماں کے قدموں میں کھڑے ہو کر اپنی ماں سے رخصت چاہی. مدینہ سے یہ محبت بھرا قافلہ تشریف لے آیا مکہ المکرمہ, اور یہاں بھی کچھ دیر یہ لوگ ٹھہرے, اور پھر یہ لوگ کوفہ چلے گئے. وہ سارے حالات آپ نے علماء سے 1000 بار سنے ہوئے. کوفہ والوں نے بہت سارے خط لکھے کہ ہم بے ایمان ہیں اور آپ ہماری سرپرستی فرمائیں, اور بعض خط تو بڑے تلخ تھے جس میں انہوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ اگر آپ نہ آئے تو ہم بروز حشر اللہ کو شکایت کریں گے کہ آپ کے نبی کا نواسا, ہمیں ان کی مدد کی ضرورت تھی اور وہ ہماری مدد کے لیے نہیں آئے. تو پھر آپ نے پھر مسلم بن عقیل کو, اپنے بھائی کو اپنا نمائندہ بنا کے, سفیر بنا کے وہاں جو ہے وہ کوفہ بھیجا. اور جب یہ کوفہ تشریف لاتے ہیں تو کوفہ کے حالات ایسے تھے کہ وہاں کے جو گورنر تھے وہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اور وہ محب اہل بیت میں سے تھے. انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی. پہلے دن ہی کوفہ, بہت ساری کوفی آپ کے ہاتھ پر بیت ہو گئے, اور آپ نے فوراً اپنے بھائی کو خط لکھ دیا کہ یہاں کے حالات سازگار ہیں اور یہ لوگ آپ کے لیے دیدہ و دل فرش راہ ہیں, اور آئیے اور ان کی سرپرستی فرمائیے. یہاں سے خط مکہ آ گیا, اور ادھر کوفہ کے حالات یکسر بدل جاتے ہیں. جو یزید کے حمایتی ہوتے ہیں وہ یزید کو خط لکھتے ہیں کہ یہاں جس شخص کو تو نے متعین کیا ہے وہ تو ہاتھوں پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا ہے, اگر یہ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا تو یہاں تیری حکومت کو خطرہ ہے. 40,000 یا اس سے زیادہ لوگ ان کے ہاتھ میں بیعت کر چکے تھے. انہوں نے کہا کہ کسی ایسے شخص کو بھیجو کہ جو یہاں کے فتنے کو دبائے, یہ انہوں نے کہا. اور اس نے پھر اس بدبخت کو ابن زیاد کو بھیجا, اور وہ رات کی تاریکی میں آیا, اور وہ حجاز والے راستے سے آیا, حجازی لباس پہن کے آیا. اس نے جب وہ داخل ہوا تو لوگ سمجھے شاید کہ امام کی سواری آ گئی ہے, لوگ پیچھے پیچھے چلنے لگے, اور یہ سیدھا یہ نعمان بن بشیر کے محل تک پہنچا, اور حضرت نعمان بن بشیر بھی سمجھے شاید کہ امام تشریف لے آئے ہیں. تو آپ نے محل کا دروازہ بند کیا, اس کی چھت پہ چڑھ کے کہا کہ میرا مشورہ کہ آپ واپس چلے جاؤ. اس نے اپنے چہرے سے کپڑا اٹھایا اور کہا میں یزید کا بھیجا ہوا ہوں. نعمان بن بشیر کو موصول کر دیا گیا, اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا. یہ کہانی بڑی دردناک ہے. جب آپ مسجد تک آئے تو پیچھے ہزاروں کوفی کھڑے تھے, لیکن جب سلام پھیرتے تو پیچھے ایک کوفی بھی نہیں کھڑا تھا. الکوفی لا یوفی, کوفیوں کی بے وفائی بڑی مشہور ہے, وہی ہوا. انہوں نے بے وفائی کی, مسلم بن عقیل شہید ہو گئے. یہاں کے حالات یکسر بدل گئے, اور ادھر امام نے آنے کا فیصلہ کر لیا. صحابہ نے, جو بڑے بڑے صحابہ تھے, انہوں نے کہا کہ آپ یہاں ٹھہریے, پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے, حج کا موسم ہے, آپ یہاں خطاب فرمائیں اور ہم یزید کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. تو آپ فرماتے میں حرم کا مینڈا نہیں بننا چاہتا,
اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میرے نانا مصطفیٰ نے میرے کندھوں پہ کچھ ذمہ داریاں ڈالی ہیں، میں انہیں وفا کرنے جا رہا ہوں۔ اور دوسرے جو بات جو ان کے پیش نظر تھی وہ کوفیوں کے خط تھے جس میں انہوں نے یہاں تک لکھا تھا کہ اگر آپ نہ آئے تو ہم اللہ کو شکایت کریں گے۔ وہ اللہ کا خوف الہی امام حسین کو کربلا کی طرف لے گیا کہ کل کو یہ اللہ کو شکایت کریں گے کہ اگر نبی کا نواسہ یہاں نہ آیا تو ہم اللہ کو شکایت کریں گے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹھی بھر لے کر کے کربلا کی طرف بڑھتے ہیں۔ صحابہ نے ہر چند کہا، لیکن آپ فرماتے ہیں میرے غم گسارو، میرے جان نثارو، مجھ کو نہ روکو، مجھ کو جانے دو، مجھے نانے کے دین کی ڈوبتی کشتی بچانے دو۔ میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے۔ آپ فرماتے لوگوں اگر میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین جاتا ہے، میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ آپ نے رخت سفر باندھا، سر راہ فرزدق جو عرب کا مشہور شاعر ہے اس سے ملاقات ہوئی، حالات پوچھے تو اس نے کہا دل آپ کے ساتھ اور تلواریں یزیدیوں کے ساتھ۔ آگے بڑھے تو ہر 1000 کا لشکر لے کر کے آ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ قصہ مختصر صاحب، یہ قافلہ کربلا تک پہنچا، وہاں خیمے گھاڑ دیے گئے، پانی بند ہو گیا۔ یہ تفصیل سے واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، میں جو روشنی ہے وہ آپ تک پہنچا کے گفتگو سمیٹ لیتا ہوں۔ جنہیں عزتیں ملتی ہیں انہیں آزمایا جاتا ہے۔ یہ کربلا میں کھڑا ہے قافلہ، خیمے گاڑ دیے گئے، پانی بند ہو گیا، اور پھر جب 10 محرم کا دن آیا دو بدو جنگ کا آغاز ہوا۔ ادھر مٹھی بھر اور ادھر ہزاروں میں لوگ کھڑے ہیں، اور پھر یہاں نبی کے نواسے اپنے اپنے جو ہے وہ امام حسین کے جان نثار میدان عمل میں بڑھتے ہیں۔ آپ نے لوگوں کو کہا کہ رات کی تاریکی میں یہاں سے چلے جاؤ، تو لیکن انہوں نے کہا کہ ہم بے وفا نہیں، جینے مرنے کے وعدے کیے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہی رہیں گے۔ اور پھر ایک ایک کر کے ساروں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور جب اپنا بیٹا علی اکبر میدان میں اترتا ہے اور جب کہا کہ ابا مجھے سنبھالیے، راوی کہتا ہے اس وقت امام کی عمر تھی 56 سال 5 ماہ اور 5 دن۔ آپ کی داڑھی اور سر کے بالوں میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا، لیکن جب کربلا کی مٹی پہ بیٹا تڑپتا ہے اور کہتا ہے ابا مجھے سنبھالیے، اپنے بیٹے کو کربلا سے خیمے تک لانے تک امام کی ساری داڑھی اور سر کے سارے بال سفید ہو جاتے ہیں، لیکن حسین ابن علی وہاں استقامت سے کھڑے اور کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ میرے علی اکبر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ علی عسکر کے حلق میں تیر لگتا ہے تو فضا میں اس خون کو بہا کے فرماتے ہیں اے اللہ حسین کی یہ ننھی قربانی بھی قبول فرما لے۔ قاسم تڑپتا ہے تو کہتے ہیں اللہ اس کو بھی قبول فرما لے۔ ایک ایک کر کے سب نے جان آفرین کے سپرد کی، اور پھر امام حسین خود میدان عمل میں اترتے ہیں، کئیوں کو واصل نار کرتے ہیں، گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہیں، لیکن دشمن کی طرف سے تیر تلواریں نیزے آپ کے پورے جسم میں پیوست ہوتے ہیں، گھوڑے سے زمین کی طرف تشریف لاتے ہیں اور اپنی پیشانی اپنے رب کے حضور جھکا دیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں، بتا تو بھی حسین سے راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ بھائی جان دیکھو سارے اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے اور اپنا جسم بھی زخموں سے چور چور ہے، اور ایسے موقع پر جسے عزتیں ملتی ہیں انہیں آزمایا جاتا ہے، اتنی بڑی آزمائش کہ زخموں سے چور چور ہے۔ یار اس منظر کو دیکھ کر تو حوروں کے کلیجے بھی پھٹ گئے، اس منظر کو دیکھ کر فرشتوں نے بھی کہا ہوگا کہ مالک یہ کیا دھرتی پہ ہونے جا رہا ہے۔ ایک وقت تھا فرشتوں نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تو اللہ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں نے کہا نا باقی ہم بولتے انسان کو بنانے کی کیا ضرورت، تو اللہ نے فرمایا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آج کربلا میں انی اعلم ما لا تعلمون کی تفسیر ہو گئی۔ فرشتوں تمہارے سینوں میں دل اور اس میں دھڑکنے، اس میں قاسم، اس میں علی اکبر کی محبتیں ہوتی، میں دیکھتا کس طرح قربان کرتے۔ یہ حسین ہے، سب کچھ دینے کے باوجود کہتے ہیں بتا مولا تو حسین سے راضی بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ اس منظر کو اقبال نے دیکھا نا تو خراج فاطمہ کو پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاست فرمانے جناب مصطفیٰ ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ ہا برخا کے اوپاشید میں۔ اقبال کہتا ہے سیدہ تیرے بابا کی شریعت کا پابند ہوں، حکم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں، ورنہ اقبال کہتا ہے آج جی چاہتا ہے کعبے کی طرف منہ کر کے سجدہ نہ کروں، تیری قبر کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں، کعبے کا طواف نہیں تیری قبر کا طواف کروں، کیونکہ جو کام تو نے کیا ہے وہ دنیا کی کسی اور عورت نے نبی کے گھر کی ہے عزت،
نبی سے سنتے ہیں، علی کے گھر کی ہے عظمت علی سے سنتے ہیں، وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو۔ اور یار حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، اسلام کی عظمت عیا نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، بار الہا سناتا پھرتا، تا حشر جزا اشک بہاتا پھرتا، امداد نہ کرتے اگر کربلا میں حسین، اسلام تیرا ٹھوکرے کھاتا پھرتا۔ حسین نے اپنی جان دے کے اسلام کی آبرو بچائی۔ یہاں پیغام لیتے جائیے گا یار کہ حسین ابن علی کربلا میں ہے اور اللہ کی راہ میں جان پیش کر رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تو راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ اور اقبال اس موقع پر فاطمہ الزہرا کو خراج پیش کرتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حسین کی ماں کو خراج اس لیے پیش کیا گیا، اقبال کہتے ہیں یہ تیرے دودھ کی تاثیر ہے کہ تیرے بچوں نے دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیا۔ ماں کا کردار نسل سنوارتا ہے۔ سیدہ کا کام کیا تھا یار؟ بچوں کو سلا دیتی ہیں، مصلی بچھا لیتی ہیں اور پھر ساری رات اللہ کے حضور کھڑی رہتی ہیں اور کیا کہتی ہے؟ اللہ راتیں مختصر ہے، رات ایک ایسی دے دے تجھے جی بھر کے سجدہ تو کر لوں۔ اور سیدہ کا کمال یہ بھی تھا، دودھ بھی پلاتی ہیں، سونے محمد پہ درود بھی پڑھتی ہیں اور پھر بچوں نے دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیا۔ ماں مؤثر ہوگی تو اولاد بھی مؤثر ہوگی۔ آج کردار مؤثر نہیں تو اولاد آگے مؤثر نہیں آ رہی۔ وہ نیپولین نے یا ہٹلر نے کہا تھا اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔ ایک بہت بڑا نام گزرا ہے، حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی والدہ نے مدرسے میں بھیجا، استاد کہتے ہیں بیٹا پڑھ الحمدللہ رب العالمین، ازبر تھا، کہا بیٹا پڑھ سیقول السفہاء من الناس، ازبر تھا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، 14 پارے سنا دیے۔ استاد بڑے متاثر ہوئے، بیٹا تیرے ہجے اچھے، منزل خوب، جہاں سے 14 پڑھے بقیہ 16 بھی اسی مدرسے میں اسی استاد سے زانو تلمس طے کر لیتے تو یہاں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو بختیار کاکی کیا کہتے ہیں؟ استاد جی میں نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے زانو تلمس طے نہیں کیے۔ تو کہا بیٹا دولت کہاں سے پائی؟ تو وہ کہتے ہیں میری ماں 14 پاروں کی حافظہ تھی، میں نے ماں سے سن کے حفظ کر لیے۔ بھائی جان ماں قرآن پڑھے تو بیٹا قاری قرآن بنتا ہے، ماں کا کردار نسل سنوارتا ہے۔ کلاس روم میں ٹیچر ایک بچے سے سوال کرتا ہے بچے بڑا ہو کر کیا بنے گا؟ تو وہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا۔ جھٹکا لگا نا کہ صحابی تو وہ ہوتا ہے جس نے حضور کا زمانہ پایا ہو۔ 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا ایک بچہ سوال کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ میں صحابی رسول بنوں گا۔ کہا بیٹا صحابی تو وہ ہوتا ہے جس نے حضور کا زمانہ پایا ہو، لیکن بتا تیرے دل میں یہ شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو وہ بچہ کہتا ہے استاد جی میری والدہ رات کو سونے سے پہلے مجھے ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا کے سوتی ہے، تو میرا جی چاہتا ہے میں بڑا ہو کر صحابی بنوں۔ ناراض نہ ہوئیے گا، کیا ہم نے اپنے بچوں کو صحابہ کی باتیں سنائی؟ ہمارے بچوں کو پتہ ہے اسلام کے لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا خدمات تھے؟ ہمارے بچوں کو پتہ ہے خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے لیے کیا خدمات ہیں؟ معذرت سے کہوں گا آج جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے اور یہ فتنے گلی گلی ہے اور اس موسم میں فتنے بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں۔ کیا یہ آوازیں آپ لوگ سنتے نہیں کہ 6 صحابہ کے علاوہ سب جہنمی ہیں، مفاد پرست تھے، حق غصب کیا گیا؟ کیا یہ باتیں آپ نے سنی نہیں کہ مجھے اپنی عمر سے اس لیے نفرت ہے کہ اس کا نام عمر ہے؟ کیا آپ نے یہ باتیں سنی نہیں؟ لوگ کہتے نہیں کہ ابو بکر کا نام لینے سے زبان گندی ہوتی ہے؟ کاش کہ ہم نے اپنے بچوں کو صحابہ کا پیار سکھایا ہوتا، صحابہ کی محبت سکھائی ہوتی۔ اگر کوئی بدبخت ابو بکر کا نام لینے سے پہلے یہ بات کرتا کہ ابو بکر کا نام لیتے ہوئے ایسی بات کرتا تو وہ گدی سے زبان کھینچ لیتا کہ میری ماں تو بتا گئی ہے کہ ابو بکر وہ ہیں۔ رسول اللہ فرماتے دنیا میں سب کو صلہ دیا ہے، ابو بکر کو صلہ قیامت کے دن میرا رب ہی عطا فرمائے گا۔ تو یہ تو سکھانا ہم نے تھا بھائی جان، لیکن نہ سکھا سکے۔ کربلا سے یہ پیغام ملتا ہے، ماں کا کردار نسل سنوارتا ہے۔ ماں مؤثر ہوگی تو اولاد بھی مؤثر ہوگی۔ اپنی نسلوں کو صحابہ کا، اہل بیت کا پیار سکھاؤ تاکہ آنے والے فتنوں سے ہماری نسلیں محفوظ ہو سکیں۔ کل کو آپ سے کوئی ایسا سوال نہ کرے کہ یہ 6 صحابہ کے علاوہ باقی کیا حضور نے 6 لوگوں کی تربیت کی تھی؟ یہ بات کرنے والوں کو کیا شرم اور حیا نہیں آتی؟ یہ کربلا کا پیغام ہے، ماں کا کردار نسل سنوارتا ہے۔ اور ایک اور بات، کربلا میں صاحب جب حسین ابن علی کا سارا بدن زخموں سے چور چور تھا تو پیشانی کہاں تھی؟ اللہ کے
حضور جھکی ہوئی تھی، وقت آخر بھی سجدہ نہیں چھوڑا. ہم صرف نام حسین کا لیتے ہیں، کردار حسین والا نہیں. وہ کسی نے کہا تھا نا میں مر کے بھی زندہ ہوں، اہل وفا کی محفل میں، میری محفل میں آ میرا مزار نہ پوچھ. وہ کہتا جن راہوں کے ہم مسافر ان راہوں پہ آؤ نا. انہوں نے تو کبھی تہجد میں نہیں چھوڑی تھی یار. نام حسین کا کردار کہاں گیا؟ آخری وقت بھی نماز نہیں چھوڑی، آخری وقت بھی سجدہ نہیں چھوڑا. تو ہم نے کبھی سجدہ کیے ہی نہیں. اگر حسینی ہے تو کردار بھی تو حسین والا ہونا چاہیے نا. بھائی جان قیامت کے دن اللہ فرمائے گا مجھے سجدہ کرو. اس دن بے نمازی بھی چاہے گا ساری زندگی اللہ کی نہیں مانی، چلو آج ہی سجدہ کر لے، لیکن اس دن باوجود چاہنے کے سجدہ نہیں کر پائے. کمرے یوں اکڑ جائیں گے. اور بے نمازی کہاں کھڑا ہوگا؟ قارون، حامان. یہ کون ہے؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں یہ اللہ رسول کے دشمن ہے. جس صف میں اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہوں گے اسی صف میں بے نمازی ہوں گے. میں ڈسٹرکٹ منڈی باولدین ایک جگہ خطاب کرنے گیا، نماز کا ٹائم تھا تو ہم پہلی صف میں کھڑے تھے. تو ہمارے ساتھ ایک ذات کا مصلی کھڑا ہو گیا. یہ اونچ نیچ ہمارے دیہاتوں میں بہت زیادہ پایا جاتا نا، کمی چودھری والی باتیں. یقین مانیے اس بوڑھے شخص کو کھینچ کے چودھری صاحب نے پچھلی صف میں کیا اور کہا تیرے ساتھ تو میری نماز بھی نہیں ہوتی. او بھائی ہم کمی کے ساتھ کھڑا ہونا توہین سمجھتے ہیں، جو اللہ رسول کے دشمن ہوں گے ان کے ساتھ کھڑا ہونا کیا یہ اعزاز کی بات ہوگی؟ بے نمازی کہاں کھڑا ہوگا؟ قارون، حامان کے ساتھ. دوستو آج کی اس بزم سے یہ پیغام لیتے جائیے. آپ دیگے بھی چڑھائیں، ان کی یاد میں محافل بھی کریں، ان کا تذکرہ سن کے دل باغ باغ بھی ہوتا ہے، ان کی یاد میں آنسو بھی بہاتے ہیں، لیکن ان کا پیغام بھی لیتے جاؤ. انہوں نے وقت آخر بھی سجدہ نہیں چھوڑا تھا. اگر حسینی ہے تو آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. اللہ سے وعدہ کرنا ہے. میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ زور سے کہو، یہ وعدہ رب سے کرنا ہے. یہ ہم حسین سے کریں گے کہ آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. یہ کربلا کا پیغام ہے. اور آخری بات گفتگو سمیٹ لیتے ہیں. دیکھیے عموماً رویے ہم نے پڑھے ہیں، سر بچانا ہو تو ہاتھ دینا ہوتا ہے، ہاتھ دے دیا جاتا ہے سر بچانے کے لیے. لیکن حسین نے سر دے دیا لیکن ہاتھ نہیں دیا، ظالم کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حسین ابن علی کی سیرت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر پہ ایک اعلان سماعت فرما لے. حسب روایت ہمارے گجرانوالہ میں مرکز مصطفیٰ میں سالانہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. دوپہر 12 بجے سے نماز عصر تک یہ پروگرام جاری رہتا ہے. تلاوت، نعت، مصطفی مبلغین کے خطابات ہوتے ہیں. بعد ازیں پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب امیر اعلیٰ ادارت المصطفیٰ خطاب فرماتے ہیں. بامقصد پروگرام ہوتا ہے، سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. ہم لوگوں کا وقت ضائع نہیں کرتے. آپ کے بالکل ہم پڑوس میں رہتے ہیں، چند کلومیٹر کے فاصلے پر مرکز محبت ہے. میری طرف سے، حضرت کی طرف سے آپ سب دوستوں کو دعوت ہے، تشریف لائیے گا. ہماری آنکھیں آپ کی راہوں میں فرش راہ ہوں گی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزا دے. 10 محرم بروز اتوار آ رہا ہے. دوپہر 12 بجے سے نماز عصر تک یہ پروگرام جاری رہے گا. ہمارے یہاں بچے ہیں جو دارالعلوم میں پڑھتے ہیں، ارباز بھائی ہیں، اس کے علاوہ علامہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھی دوست احباب ہیں. تو یہاں سے انشاءاللہ گاڑی کا قافلہ جائے گا جی انشاءاللہ. ضرور انشاءاللہ آپ ضرور تشریف لائیے گا. وآخر دعوانا مولانا محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. اللہ جو کہا سنا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما، قدم قدم پر حسنات عطا فرما، زندگی شان کی، موت ایمان کی عطا فرما. اللہ سب کی جولیاں رحمت و رضوان سے بھرپور فرما. اللہ ہمیں صرف اپنا محتاج بنا، غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرما. صرف اپنا محتاج بنا، غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرما. اپنی رضا والی بندگی والی زندگی عطا فرما. علماء تشریف لائے، سرپرستی فرمائی. اے اللہ ان کا نا تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. علم و فضل میں، تقوی و عبادت میں برکت عطا فرما. اے اللہ ان کی دینی خدمات قبول فرما. اللہ ہمیں ان سے دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما، ان کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما. اس مسجد کو آباد فرما. اس مسجد کے علامہ صاحب کے خدمات قبول فرما. علم و فضل میں برکت عطا فرما. اے اللہ اس دیہات کے
جتنے بھی باسی یہاں رہنے والے ہیں، اے اللہ سب کو 5 وقت کا نمازی بنا۔ اے اللہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامین وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔ رسالت کے پہرے دار